اور اسی طرح سے مشرکین اور غیر مسلموں کی مسجد میں آنا، اس سے پہلے کسی نے سوال کیا پچھلے لیکچر میں کہ اس زمانے میں غیر مسلم آتے تھے تو کیا اب بھی ان کو اجازت ہے مسجد میں آنے کی؟ تو اس کا جواب دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیلا فجاءت برجل فربطوه بساریۃ من سوار المسجد، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا کہ ایک مختصر سا دستہ، یعنی فوجی دستہ جو ہے ٹروپ، اس کو بھیجا گیا تھا اور وہ لوگ ایک قیدی کو پکڑ لائے جو مشرک تھا، تو آپ نے اس کو مسجد کے ایک ستون سے ہی باندھ کر رکھا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اگر ضرورتاً یا دین کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے تو مسجد میں مشرک کو اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ بھی سکتے ہیں۔ مساجد میں غیر مسلم وفود آیا کرتے تھے، ڈیلیگیشن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت بھی کرتے تھے، بحث مباحثہ بھی کرتے تھے مسجد میں آ کر۔ اگر نبی کی مسجد میں غیر مسلم، چاہے یہودی ہوں، نصرانی ہوں، وہ لوگ آ کر بات چیت کر رہے ہیں، وہ لوگ آ کر نبی سے ڈائلاگ کر رہے ہیں، تو پھر کیا دوسری مسجد، مسجد نبوی سے زیادہ مقدس ہو رہی ہے؟ کیا آپ اس میں منع کرتے ہیں کہ غیر مسلم کا داخلہ منع ہے؟ اگر وہ دین سیکھنا چاہتا ہے، دین کی بات سمجھنا چاہتا ہے، کیوں نہیں آ سکتا وہ؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس قیدی کو جو مسجد سے باندھ کر رکھا گیا، یہ نہیں کہ وہاں محلے کی کمی تھی یا باندھنے کی کمی تھی، اس کی بہت دینی حکمت تھی، مصلحت تھی جو بعد میں سامنے آئی کئی لوگوں کے مسئلے میں، جیسے سمامہ، ان کے مسئلے میں جب ان کو باندھا گیا، انہوں نے دیکھا، مسلمانوں کو قریب سے سنا، پچھلی جو باتیں پروپیگنڈے کی تھیں دیکھنے کی وجہ سے وہ سب کلیئر ہو گئیں، اور وہ مسجد میں جو وقت گزرا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جب ان کو چھوڑا گیا تو کلمہ پڑھ کے وہ نکلے، مسلمان ہونے کا انہوں نے اعلان کیا کہ میرے ذہن میں تو مسلمانوں کے خلاف کتنا زہر بھرا ہوا تھا، اب جب ایک دن یہاں گزرا تو سب چیزیں کلیئر ہو گئی مجھے، کیونکہ ان کو دیکھنے کا موقع ملا۔ تو دعوتی لحاظ سے بھی یہ فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے جو ہے اس میں مساجد کو لمیٹڈ نہ کریں، ورنہ آج کل بعض مساجد میں جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ریکارڈ کرو، جاسوسی کرو۔ بھی جاسوسی کی کیا ضرورت ہے؟ مساجد کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اس کے اندر خطیب صاحب جو جمعہ کا خطبہ دیتے ہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں کے سامنے دیتے ہیں، تو خامخواہ حکومتیں اپنا پیسہ کیوں ضائع کریں کہ وہ خفیہ ریکارڈنگ کروائیں، کیا بول رہے ہیں کیا نہیں بول رہے ہیں؟ مساجد میں تو سب کے لیے اوپن ہے دروازہ، آئیے بیٹھیے، سنیے آپ کیا تبلیغ ہو رہی ہے، کیا دین کی بات ہو رہی ہے، شاید اس کے ذریعے سے آپ کو بھی فائدہ پہنچے۔ تو یہ مساجد کا جو ہے دینی طور پر انداز ہونا چاہیے۔